فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان ارسلان اعظم اور پروگرام فتویٰ آن کرنٹ ایشوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں حسب روایت پیر اور جمعرات کے شب ہم حاضر ہوتے ہیں۔ آپ کے مسائل، آپ کے شرعی سماجی جو بھی مسائل ہیں ان پر گفتگو ہوتی ہے۔ آج بھی ہم اہم مسئلوں پر گفتگو کریں گے، آپ کے سماجی مسائل پر ڈسکشن ہوگی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی عبدالولی خان صاحب، فضیلت الشیخ۔ آپ کا جو ہے وہ شمار نامور علماء کرام اور مفتیان اعظام میں ہوتا ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں۔ اور آغاز کرتے ہیں، ابتدا میں جو ہے مفتی صاحب بڑا اہم مسئلہ ہے، ہم نے آخری پروگرام میں بھی، اس سے پچھلے پروگرام میں بھی اس کو ڈسکس کیا تھا، جعلی ڈگری سے متعلق۔ اور یہ موجودہ جو معاملہ ہوا ہے وہ ڈگری جعلی ثابت ہونے پر پی آئی اے کا جو برمنگم میں تعینات ڈپٹی اسٹیشن مینیجر جو ہے اس کو انہوں نے وارننگ دی ہے، شو کاز نوٹس دیا۔ اسی سے متعلق جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ تعلیمی ڈگری کی اسلام میں حیثیت کیا ہے؟ کیا رزق کے حلال یا حرام ہونے پر یہ اثر انداز ہو سکتی ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، واجتنبوا قول الزور۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قول ہے واجتنبوا قول الزور، جھوٹی بات، جھوٹی گواہی اور جھوٹے قول سے اجتناب کرو، یعنی ہر وہ بات جو جھوٹ پر مبنی ہے اس سے اجتناب کرو۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قول ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، صحیح مسلم میں یہ حدیث آئی ہے، من غش فلیس منا، جو دھوکہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبائر جو سب سے بڑے گناہ ہے ان میں سے ایک شہادت زور یعنی جھوٹی گواہی کو بھی قرار دیا ہے۔ تو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ قانون بتا دیا ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ جو امانتیں ہیں ان کے اہل امانت کے سپرد کر دو، یعنی جو اس کے اہل ہیں ان لوگوں کو یہ امانتیں سپرد کر دو۔ تو جو عہدہ ہے، کوئی منصب ہے، ایک ذمہ داری ہے، سرکاری ہے یا غیر سرکاری ہے، جو بھی ہے ایسے بندے کو دینا جو اہل نہیں ہے، یہ خیانت ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اب ایک شخص جو ہے وہ اس کا اہل نہیں تو وہ جھوٹی گواہی، جھوٹی سند اور اسی طرح جعلی ڈگری اس کو لے کے اس منصب کو، اس مسئولیت کو وہ کیا کر لیتا ہے، حاصل کر لیتا ہے، تو یہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ یہ جو یعنی ایک ہے یہ راستہ، اس طریقے کے ساتھ ایک جو ہے نا کام، ایک عمل جو اس کا اہل ہے نہیں لیکن یہ اس طریقے سے اس کو حاصل کرتا ہے تو جائز نہیں۔ اصل میں یہ جو ڈگری ہے، ڈگری اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ بندہ اس کام کا اہل ہے، اور اسی لیے جب امتحان لیتے ہیں تو وہ سب کو بلاتے ہیں، بہت سے لوگ آتے ہیں، ان سے پھر وہ پوچھتے ہیں کہ کون اہل ہے۔ بعض اوقات ڈگری ہوتی ہے لیکن بندہ پھر بھی کما حقہ اس کا اہل نہیں ہوتا اس کام کا، تو وہ نہیں پاس ہوتا، اس کا اہل نہیں ہوتا۔ تو ڈگری ایک دلیل ہے، علامت ہے، نشانی ہے اس بات کی کہ یہ بندہ اس منصب کے لیے، اس کام کے لیے، اس مسئولیت اور ذمہ داری کے لیے اہل ہے۔ اب جو بندہ اس کو جھوٹ کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے تو ایک حرام عمل کرتا ہے، اور جو یہ طریقہ اس نے اختیار کیا ہے یہ بالکل جائز نہیں ہے۔
اور جو ڈگری حاصل کر کے کوئی جو ہے نا رتبہ اس کا بلند ہو جاتا ہے، اس کو پروموشن ملتی ہے، کوئی اس طرح ترقی مل جاتی ہے، تو ترقی ملنے کی صورت میں اسی جعلی ڈگری پر تو وہ جتنی ترقی ملی ہوئی ہے وہ پیسہ اس کے لیے لینا حرام ہے۔ مثلا اس کی بنیادی تنخواہ 50,000 ہے اور ایک ڈگری جو جعلی ڈگری ہے وہ حاصل کر کے اس کی وجہ سے اس کی تنخواہ 60,000 ہو گئی ہے۔ اب یہ 10,000 جو ہے یہ عمل کے بدلے میں نہیں ہے، یہ اس ڈگری کے بدلے میں ہے، تو یہ 10,000 اس کے لیے حرام ہے۔ تو یہ ایک ناجائز عمل ہے اور بہت بڑا یعنی کہ دھوکہ ہے امت کے ساتھ، قوم کے ساتھ، عوام کے ساتھ۔ بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں، ڈاکٹر ہیں مثلا، وہ اہل نہیں ہوتا اور جعلی ڈگری کی بنا پر وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے، تو وہ لوگوں کی جانوں سے کھیل رہا ہوتا ہے، تو وہ آپریشن کر رہا ہوتا ہے، دوائیں دے رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ اس کا اہل ہے نہیں، تو جانیں چلی جاتی ہیں۔ تو یہ ایک ظلم ہے۔ ایک صورت یہ بنتی ہے کہ بعض اہل علم نے یہ فرمایا ہے کہ ایک بندہ ہے، اس کے اندر اہلیت موجود ہے، اہلیت موجود ہے، اہلیت موجود ہونے کی صورت میں وہ کرتا یہ ہے کہ وہ کام کر رہا ہوتا ہے اور کام درست طریقے سے کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے اس نے یہ ناجائز طریقہ اختیار کیا اور ڈگری جعلی ہے وہ اختیار کر۔ ڈگری کے بغیر اگر وہ قابلیت اہل ہو جائے، ایسا بھی ممکن ہے تجربے کی بنیاد پر وہ چیزوں کو دیکھ رہا ہو؟ ہاں جی، میں اسی کو یعنی کہ اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ ایک بندہ جو ہے وہ اہلیت رکھتا ہے، یعنی وہ کام جو اس کے سپرد ہے وہ کر سکتا ہے، باقاعدہ کر سکتا ہے اور اچھے طریقے سے کر سکتا ہے، لیکن اس کے پاس ڈگری نہیں۔ اب اس نے ڈگری جعلی ڈگری لی، تو یہ طریقہ جو اس نے اختیار کیا جعلی ڈگری کا، یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ لیکن وہ بنیادی تنخواہ جو وصول کر رہا ہے اس کے اوپر حرمت کا حکم لگانا یہ مشکل ہے، اس کو حرام نہیں کہہ سکتے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اور دیگر اہل علم کا یہی فتویٰ ہے اس بارے میں۔ مفتی صاحب، سوسائٹی میں شیطان کے اسیر بھی موجود ہیں، لوگوں پر جھوٹے الزام لگاتے ہیں، اور جعلی ڈگری کا جھوٹا الزام لگا دینا، اگر وہ الزام غلط ثابت ہونے والے ہو جائے تو اس کے بارے میں اسلامی تعلیمات کیا کہتی ہیں؟ یہ جو ہے نا الزام یا جس کو بہتان کہتے ہیں، یہ غیبت سے بھی نا بڑا گناہ ہے۔ غیبت خود گناہ کبیرہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا گیا کہ یہ غیبت کیا چیز ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ آپ کا اپنے بھائی کو ایسے کام اور فعل کے ساتھ یاد کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہے، وہ ناپسند کرتا ہے اور آپ اس کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں۔ پوچھنے والے نے یہ پوچھا کہ اگر وہ کام، وہ عیب اس بندے کے اندر موجود ہے تو فرمایا یہی تو غیبت ہے، اور اگر اس کے اندر وہ عیب نہیں موجود، وہ غلطی اس کے اندر موجود نہیں ہے اور پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں اس کے متعلق، تو فرمایا فقط بہتہ، آپ نے اس کے اوپر بہتان لگایا۔ تو بہتان جو ہے یہ غیبت سے بڑا گناہ ہے اور یہ بہت بڑا ظلم ہے اس لحاظ سے کہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو ایک بندہ ہے، اس کی ڈگری درست ڈگری ہے، اس نے محنت کی ہے، پڑھائی کی ہے، اور اس کے بعد وہ ڈگری حاصل کر کے وہ کوئی کام کر رہا ہے، کوئی الزام لگاتا ہے، بہتان لگاتا ہے، تو یہ بہتان لگانے والا مجرم ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ بعض بہتان اس کے لیے تو شریعت نے سزا مقرر کر دی ہے، یعنی کسی پر بدکاری کا، زنا کا، اس کا بہتان لگا دینا، اس کے متعلق تو شریعت نے بتا دیا ہے کہ اس بندے کو 80 کوڑے لگیں گے۔ گواہ لے آئیں، چار گواہ نہ لا سکے تو اس کو 80 کوڑے لگیں گے۔ ایک تو یہ ہے، اور جو اس طرح کے بہتان ہے کہ اس کی جعلی ڈگری ہے یا فلان ہے، اس طرح کے بہتان، اس کے لیے جو ہے نا تعزیری سزا ہوتی ہے۔ قاضی، جج، عدالت، ان کے ثوابدید پہ ہوتا ہے کہ اس بندے کو کیا سزا دی جائے۔ شرعی لحاظ سے وہ اس کو قید میں بھی ڈال سکتے ہیں، 2 سال اس کو جیل میں ڈالا جائے یا جرمانہ کیا جائے اور وہ جرمانے کے پیسے اس متاثرہ شخص کو دے دیے جائیں، یہ بھی درست ہے، یا اس کو کوڑوں کی سزا دی جائے کوئی اور۔ یہ تعزیری سزا جج کے ثوابدید پر ہے اور یہ اس طرح کی سزا ملنی چاہیے ایسے شخص کو۔
مفتی صاحب اسٹیٹ کی کیا ذمہ داری ہے؟ حکومت کو اس حوالے سے کس طریقے سے دیکھنا چاہیے؟ نوکری دیتے وقت جو ہے وہ ڈگری کو چیک کرنا، اس حوالے سے شرعی رہنمائی فرمائیے۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے پہلے بھی تلاوت کی ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ سبحانہ و تعالی حکم دیتا ہے تمہیں کہ امانتوں کو اہل امانت کس پر اہل امانت تک پہنچایا جائے۔ اور جب یہ امانت جی جو ہے نا حقدار کو نہ ملے، یہ ذمہ داری حقدار کو نہ ملے، اہل کو نہ ملے، تو پھر یہ قیامت کی نشانی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب امانت، ذمہ داری، کوئی پوسٹ ہے، یہ غیر اہل کو، نا اہل شخص کو یہ سپرد کر دیا جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرو، پھر قیامت بہت قریب ہے۔ تو یہ تو ناجائز ہے۔ اب یہ جو حکومت ہے، اسٹیٹ ہے، ریاست ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ باقاعدہ جانچ پڑتال کرے، وہ جو قواعد، اصول، ذرائع رکھے ہوئے ہیں صحیح اور غلط کے ثابت ہونے کے لیے، ان ذرائع کو استعمال کرے، اور اس کے بعد پھر ایک شخص جو ہے وہ اس کو رکھے، ایک ذمہ داری دے دے۔ تو اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص ایسے کرتا ہے، جعلی ڈگری استعمال کر کے، اور ان کی نظروں سے بچ جاتا ہے، باوجود کہ اسٹیٹ یا ریاست اور ان کے ذمہ داروں نے خوب نہ محنت کی ہے، پھر وہ گناہ گار نہیں ہے۔ گناہ گار یہ شخص ہے جس نے یہ جرم کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مفتی صاحب ہدایت دے، اور یہ جھوٹ اور اس طرح کا جو معاملہ، اس سے بچنے کی ہمیں جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں، پروگرام کا باقاعدہ جو ہے وہ اگلے سوال سے سلسلہ شروع کرتے ہیں کہ کیا طواف کے دوران اردو زبان میں دعا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ طواف بھی نماز کی طرح ہوتا ہے۔ ہاں جی، طواف بھی یقیناً نماز کی طرح ہے، لیکن اس میں یہ بھی وضاحت ہے کہ اس میں آپ کو بات کرنے کی اجازت ہے، کلام کرنے کی اجازت ہے۔ تو وہ کلام آپ اردو میں کرے، جو بھی آپ کی زبان ہے، عربی میں کرے، ترکی میں کرے، پشتو میں کرے، جو آپ کی بنیادی زبان ہے، اس میں آپ بات کر سکتے ہیں اور دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ بلکہ یہ دعا جو ہے نا، بندے کو اسی زبان میں مانگنی چاہیے جس پر اس کو عبور حاصل ہے مکمل، یعنی جو اس کی اپنی زبان ہے۔ جس زبان میں یہ خواب دیکھتا ہے، جس زبان میں یہ خواب دیکھتا ہے نا، اسی زبان میں یہ دعا مانگے تو یہ دعا دل سے پھر نکلتی ہے۔ ایک بندہ ہوتا ہے، وہ اس کو عربی کی سمجھ نہیں آتی ہے، ہمارے مساجد کے ائمہ جو ہوتے ہیں وہ عربی میں دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، اور پیچھے مقتدی جو ہے آمین آمین کہتے ہیں، مقتدیوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ امام صاحب نے کون سی دعا مانگی ہے، اور بعض ائمہ عربی کو بھی نہیں جانتے، وہ الفاظ انہوں نے رٹے رٹائے ہوتے ہیں۔ نہیں، آپ اس زبان میں دعا مانگے جو کہ آپ کی اپنی زبان ہے اور اس دل سے نکلنے والی دعا ہوتی ہے۔ تو ہاں، طواف کے دوران آپ اردو میں دعا مانگ سکتے ہیں، کوئی حرج ہے نہیں، نہ ہی اس کی کوئی ممانعت ہے۔ وہ نماز کے حکم میں ہے، لیکن اس میں آپ کو بات کرنے کی اجازت ہے، آپ کو چلنے کی اجازت ہے۔ نماز میں چلنا تو منع ہے نا، منع ہے، تو پھر تو بندہ نہ چلے، وہ طواف بھی نہ کرے، تو ایسے نہیں ہے۔ یعنی کہ اظہار کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کا، تو اپنی مقامی جو ہے جو دعائیں مانگ سکتا ہے مانگے، جس زبان میں بھی مانگ سکتا ہے مانگے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، اگلا سوال وہ زراعت سے متعلق ہے۔ کچھ زمیندار اپنی فصل یعنی گندم کا وقتی طور پر ریٹ مفتی صاحب جو ہے وہ وقت کے حساب سے وہ کرتے ہیں، جبکہ بیوپاری ان سے گندم لے کر فوری فروخت کر کے پیسے خود استعمال کرتا ہے، جبکہ کافی دیر بعد زمیندار اس بیوپاری سے موجودہ ریٹ کے حساب سے رقم لیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ گندم کی خرید و فروخت کے وقت ہی ریٹ طے ہونا چاہیے، یا پھر گندم قیمت کا تعین کیے بغیر ہی دے دی جائے اور قیمت 2-3 بعد کے حساب سے وصول کی جائے؟ یہ تو بے، خرید و فروخت، اس کے اصولوں میں سے یہ ہے کہ ثمن جس کو قیمت کہتے ہیں، اور وہ مبیعہ جو سودا ہے، یہ اس کی تعین ہونی لازم ہے۔ ثمن کا مطلب وہ پیسے ہیں، 10,000 ہے، 20,000 ہے، یہ طے ہو کہ اس مبیعہ، اس سودا، اس شے کی قیمت 20,000 ہے، اور یہ سودا، یہ مبیعہ کتنا ہے، یہ ہے 5 من، یہ ہے 10 من، جو بھی ہے، یا اس ان صفات کے ساتھ متصف شے ہے، تو
تو یہ شرط ہے بے کی درست ہونے کے لیے۔ تو جب قیمت یہ نہیں طے کر رہے اور زمیندار جو ہے وہ گندم اس بیوپاری کو دے دیتا ہے اور وہ خود فروخت کرتا ہے، اور قیمت پھر 3 ماہ بعد 4 ماہ بعد جب بازار کا جو ریٹ ہوتا ہے اس وقت وہ پھر زمیندار کو دیتے ہیں، یہ بے فاسد بے ہے، اس کے اندر شرط مفقود ہے، اور وہ شرط کیا ہے؟ قیمت کو متعین کرنا۔ اور وہ کب متعین کرنا؟ جب آپ خرید و فروخت کر رہے ہیں۔ یعنی بے کی عموماً 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو چیز آپ لینا چاہتے ہیں وہ ابھی موجود نہیں ہے یا آپ کو ابھی ضرورت نہیں ہے، جی، تو آپ پیسے اس کو دیتے ہیں اس مال والے کو، اور کہتے ہیں 4 ماہ بعد آپ مجھے اتنا جو ہے نا وہ یہ مبیع دے دیں، اتنی گندم مجھے دے دے۔ اس کو کہتے ہیں سلم۔ تو اسی دن ریٹ بھی طے ہو جس دن وہ پیسے دے رہے ہیں، اور اسی طرح وہ جو مبیع ہے گندم ہے وہ بھی متعین ہو کہ ان صفات پر متصف اور مشتمل گندم ہونی چاہیے۔ یہ اس کو بے سلم کہتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ چیز لے لیتے ہیں، مبیعات، سودا، گندم، چاول، یہ ابھی خرید لیتے ہیں، لے لیتے ہیں، اور پیسے آپ نے بعد میں دینے ہیں۔ پیسے بعد میں دینے ہیں۔ اس صورت میں ہوتا یہ ہے کہ پیسے بعد میں دینے ہوتے ہیں تو مؤجل بے ہے۔ اس کے اندر بھی وہ مبیعات، چاول، اس کی مقدار متعین ہو، پیسوں کی مقدار بھی متعین ہو، ایک بات۔ اور تیسری قسم یہ ہوتی ہے کہ نقد و نقد ہے، یعنی آپ پیسے دے رہے ہیں اور اسی وقت وہ سودا لے رہے ہیں، تو اس کے اندر بھی قیمت طے ہے اور چیز بھی معلوم ہے، طے ہے۔ تو یہ صورتیں ان صورتوں میں جائز ہے۔ یہ جو صورت بیان ہوئی ہے یہ ناجائز صورت ہے بوجہ اس کے کہ اس کے اندر شرط فاسد ہے۔ جی مفتی صاحب، اسی وجہ سے آئی تھنک جو ہے وہ معاشرے میں وہ ذخیرہ اندوزی والا ایلیمنٹ ہے وہ پروان چڑھتا ہے۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ جی اگلا سوال ہے کہ جب بھی لیکن یہاں پر مفتی صاحب آگے بڑھنے سے پہلے ایک کالر ہیں جی ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی آپ فرمائیے۔ آپ کی آواز کم ہے، تھوڑا سا اونچا بولیے۔ شوہر فوت ہو گئے ہیں تو وہ ان کے بہن بھائی جو گریجویٹ ملی ہے وہ میرے میاں ٹیچر تھے، وہ کہتے ہیں ہمارا حصہ ہے، لیکن آپ نے کہا تھا کہ وہ ان کا حصہ نہیں بنتا، تو لیکن وہ کہتے ہیں ہم فتویٰ لے کے آئے ہیں۔ جی ہاں جی، وہ دوسرے کسی عالم سے لے کے آئے ہیں۔ میں نے بھی ایک دو سے پوچھا ہے اور کئی کہتے ہیں بنتا ہے، کئی کہتے ہیں نہیں بنتا۔ جی ہاں جی، آپ مجھے بتائیں بنتا ہے کہ نہیں بنتا۔ جی اللہ تعالیٰ جی ان کی مغفرت فرمائے اور آپ کے لیے آسانیاں فرمائے۔ جی مفتی صاحب وفات پا گئے ہیں خامند، اور کوئی زمینی معاملہ ہے، اس پر جو ہے وہ شرعی رہنمائی فرمائیے۔ جی وہ مجھے جو سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے شوہر وفات پا گئے ہیں، اب ان کی اولاد کوئی نہیں ہے، اور جو خاوند ہے اس کے بھائی ہیں، اس کی بہنیں ہیں۔ ہاں یہ مسئلہ ہم سے پوچھا گیا تھا اور ہم نے یہی بتایا تھا کہ اس صورت میں اس بیوہ کو، اس شخص کی جو بیوی ہے اس کو چوتھا حصہ ملے گا کل مال کا، چاہے وہ زمین ہے، چاہے پلاٹ ہے، چاہے نقد پیسے ہیں، تو ان میں چوتھا حصہ بیوہ کو ملے گا۔ باقی جو 3 حصے ہیں وہ اس کے بہن بھائیوں کو ملیں گے، یہ ہم نے بتایا تھا، اور یہی بات حق ہے۔ جن اہل علم نے ان کو بتایا ہوا ہے کہ بھائیوں کا حق بنتا ہے تو وہ درست کہتے ہیں، لہذا چوتھا حصہ اس مال کا، اس مکان کا، اس پلاٹ کا، ان نقد پیسوں کا وہ بیوہ کو ملے گا، اولاد ان کی نہیں ہے۔ باقی جو ہے وہ عصبہ ہونے کی وجہ سے، فقہی اصطلاح ہے، شرعی اصطلاح ہے، اس کے جو بھائی ہیں میت کے وہ اس کے عصبہ بنتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب قطع کلامی کی معذرت، شوہر کی گریجویٹی اور پینشن کا بھی جو ہے اس میں ہے معاملہ، تو اس پہ بھی روشنی فرمائیے۔ اچھا، اس کے بارے میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ اس کو جو قانون ہے، جو قانون حکومت ہے اس کے مطابق اس پہ عمل ہوگا۔
وہ جو پینشن ہے وہ عورت کے لیے ہے، بیوہ کے لیے ہے، یا کہ اس کے ورثہ سب کے لیے ہے؟ جی تو ہمیں جو سمجھ آئی ہے اور جو اہل علم سے یا پھر اس فن کے ماہرین سے پوچھا ہے وہ یہی ہے کہ یہ پینشن یہ عورت کا حق ہوتا ہے، عورت کو ہی دیتے ہیں۔ اگر یہ عورت فوت ہو جائے یا یہی عورت آگے شادی کرے تو پھر اس کو یہ بند ہو جاتا ہے، پھر اس کے بھائیوں کو یہ نہیں ملتا، لہذا یہ میراث کے حکم میں نہیں ہے، یہ صرف اسی بیوہ کا حق ہے۔ ہاں بیوہ کا حق ہے، یہ فوت ہو جائے تو اس کی بیٹی کا حق ہوتا ہے، بیٹی کو دیتے ہیں، باقی اللہ اعلم۔ مفتی صاحب جی بہت شکریہ جی، اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ ایمان میں ہمارے اضافہ فرمائے اور ہمیں دین کی طرف چلنے کی توفیق دے۔ پروگرام میں ایک وقت ہوا ہے بریک کا، اگر آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں، آپ کا کوئی شرعی سوال ہے یا کوئی بھی معاشرتی سوال ہے تو آپ نیچے دیے گئے نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ دوبارہ واپس آتے ہیں اور مزید یہیں سے جو ہے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ ویلکم بیک جی، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر پیر اور جمعرات کے شب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور جمعرات اور جو پیر کی جو فضیلت ہے اس میں روزے رکھنا، مسنون روزے رکھنا جو ہے اس کا بڑا مقام بلند ہے۔ مفتی صاحب ایک بار پھر جو ہے یہ معاملہ پوچھا گیا ایک سائل کی جانب سے کہ جب بھی اشہدو کا لفظ پڑھیں یا سنیں تو کیا شہادت والی انگلی آسمان کی طرف اٹھانا ضروری ہے؟ اور اکثر وضو کے بعد بھی جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ آسمان کی طرف انگلی کی جاتی ہے، اور شریعت اس بارے میں جو ہے وہ کیا رہنمائی کرتی ہے؟ جی، بعض باتیں جی لوگوں میں عام ہو جاتی ہیں لیکن ان باتوں کا کوئی ثبوت یہ نہیں ملتا۔ اب تشہد، اشہد اللہ الہ الا اللہ یا اس طرح کے کلمات سننے یا پڑھنے کے وقت انگلی جو ہے یہ آسمان کی طرف بلند کرنا، اس کا کوئی ایسے ثبوت نہیں آیا ہے۔ اور وضو کے بعد بھی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھانا، اس کا بھی کوئی صحیح حدیث یا حسن حدیث اس میں ثبوت نہیں آیا ہے۔ بعض لوگوں نے کہہ دیا ہے لیکن یہ بات پایہ تکمیل تک پہنچی نہیں ہے صحیح سند کے ساتھ۔ ایک بات ہو گئی، انگلی اٹھانے کا جو ذکر ہے حدیثوں میں وہ کب ہے؟ جب بندہ التحیات للہ یہ تشہد میں پہلے قاعدے میں دوسرے قاعدے میں جب بیٹھتا ہے اس وقت یہ انگلی جو ہے نا شہادت والی انگلی اس کو ایسے بلند کرنا ہے، تھوڑا سا خم دے کے، اور سلام تک اس کو ایسے ہی رکھنا ہے۔ اس کا ثبوت حدیثوں میں ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، دیگر کتب کی حدیث ہے، یہ ہے۔ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جب خطبہ ارشاد فرمایا حجۃ الوداع میں، اس وقت آسمان کی طرف اشارہ کر کے اور پھر لوگوں کی طرف کہ اللہم فاشہد، اے اللہ تو گواہ بن، تو وہ ہے۔ باقی عام طور پر جب بندہ اشہد اور تشہد کے الفاظ بولے اور آسمان کی طرف انگلی اٹھائے بالخصوص وضو کے بعد، تو یہ غیر ثابت بات ہے، یہ غیر ثابت بات ہے۔ جی آگے بڑھتے ہیں جی، یہ فرمائیے کہ ایک بیوہ عورت جس کا کوئی بھائی اور بیٹا نہیں ہے، باقی رشتہ دار بھی توجہ نہیں دیتے ہیں، وہ نکاح کرنا چاہتی ہیں، اس صورتحال میں جو ان کا داماد ہے وہ ولی بن کر ان عورت کا نکاح کروا سکتا ہے؟ یہ جو ہے حدیث میں تو آیا ہے لا نکاح الا بولی، کوئی نکاح نہیں ہے مگر ولی کے ساتھ۔ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل، جو بھی عورت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے تو اس کا نکاح باطل ہے۔ ایک طرف یہ روایت ہے، اسی طرح دوسری حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لیس للولی مع السیب امر، جو سیب ہے شوہر دیدہ عورت ہے اس کے متعلق ولی کا کوئی اختیار نہیں، جی اور السیب احق بنفسها من ولیہا، سیب شوہر دیدہ عورت وہ ولی کی بنسبت اپنے آپ کے بارے میں اصل حقدار ہے، زیادہ حقدار ہے۔ بہر صورت بعض اہل علم نے تو یہ کہا ہے، جیسے کہ حافظ ابن حزم ہے، داؤد بن علی ظاہری ہے اور دیگر محققین، انہوں نے یہ تقسیم کر دی ہے کہ بکر کنواری لڑکی اس کا نکاح ولی کے بغیر بالکل ثابت نہیں، بالکل جائز نہیں، وہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا جب تک ولی کی اجازت نہ ہو، ولی کی سربراہی نہ ہو۔ جو سیب ہے یعنی شوہر دیدہ، اس کو طلاق ہو گئی ہے یا اس کا خاوند فوت ہو چکا ہے تو وہ شوہر دیدہ ہے، وہ جو ہے نا نکاح کے سلسلے میں اختیار رکھتی ہے از خود۔ لیکن جو معقول بات ہے، وہ معقول اور مناسب بات یہ ہے کہ یہ ولی ہی اس کا نکاح کرائے، اور اگر ولی نہیں کراتا تو اس عورت کو حق حاصل ہے کہ جائے عدالت میں اور عدالت اور حکومت کے پاس جا کے ان سے کہیں کہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں اور یہ میرے جو اولیاء ہیں، ولی ہیں، وہ نکاح نہیں کرنے دیتے، تو مجھے کوئی راستہ بتا دو۔ تو وہ جج جو ہوتا ہے اس کے لیے اجازت دے دیتا ہے یا اس کا نکاح کرا دیتا ہے۔ پھر یہ السلطان ولی من لا ولی لہ، سلطان حاکم یہ ولی ہوتا ہے اس کا جس کا کوئی ولی نہ ہو، یعنی اب وہ عزل کر رہے ہیں، روک رہے ہیں، اور اللہ نے فرما دیا ہے کہ تم اپنی ان جو خواتین ہیں ان کو مت روکو ان ینکحن ازواجہن، کہ وہ اپنے خاوندوں کے ساتھ، سابقہ خاوندوں کے ساتھ نکاح کرے یا کسی کے ساتھ بھی نکاح کرے تو ان کو روکنا نہیں ہے، تو یہ عدالت جا سکتی ہے۔ رہ گئی بات داماد کی، تو داماد جو ہے شرعی طور پر وہ ولی نہیں بن سکتا، یہ ولی بنتا ہے عصبہ میں سے، یعنی اس خاتون کا باپ ہے، اس خاتون کے بھائی ہیں، اس خاتون کا جو بیٹا ہے اور وہ بالغ ہے، تو یہ جو ہوتے ہیں نا، چاچا ہے، اگر یہ لوگ نہیں ہیں تو پھر چاچا ہے، چاچا کے بیٹے ہیں، یہ عصبہ یہ ولی بنتے ہیں۔ باقی جو داماد ہے یہ ولی شرعی طور پر ولی نہیں بن سکتا، اس کا حال یہ ہے کہ یہ عورت عدالت جائے اور عدالت کے تھرو اپنا نکاح کرائے۔ اگر اس کے جو اپنے حقیقی اولیاء ہیں وہ مانے ہیں، رکاوٹ بنتے ہیں اور یہ ظلم کرتے ہیں، قرآن مجید کی آیت کے خلاف کرتے ہیں نا، کہ ایک عورت وہ اس کو نکاح کی خواہش ہے اور نکاح کرنا چاہتی ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرہ تھا، صحابہ کا معاشرہ تھا، اس میں یہ تھا کہ بیوہ ہو جائے تو اس نے آگے نکاح کرنا ہوتا ہے۔ وہ ایسے نہیں ہے کہ بس وہ بیٹھ گئی اور یہ ہندوانہ رسوم کے مطابق اب وہ نکاح نہیں کرے گی، یہ ظلم ہے۔ مفتی صاحب، کوئی قریبی عزیز، کوئی چچا، تایا، کوئی خالہ زاد، کوئی ان میں سے کوئی بن سکتا ہے ولی؟ میں نے یہ بتایا نا کہ جو اس کے نا مرد رشتہ دار ہیں، جو اس خاتون کے نسلی بنیاد پر، خونی بنیاد پر مرد رشتہ دار ہیں، وہ بنتے ہیں، یعنی باپ، بھائی، بیٹا، چاچا۔ اچھا، وہ چاچا کی اولاد اگر یہ نہیں ہے تو پھر آگے چاچا کی اولاد، یہ خالہ کی اولاد جو ہے وہ خالہ زاد، وہ ولی نہیں بن سکتے، کیونکہ کوئی بھی اس کے علاوہ جی، ماموں کی البتہ جو ہے بیٹے وہ اگر یہ رضامند نہیں ہے تو حاکم وقت جو ہے وہ عدالت جا کر جی۔ آگے بڑھتے ہیں جی، جیسے یہ فرما دیں کہ جیسے اذان کا جواب دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اقامت کا بھی ویسے ہی جواب دیا جائے گا، ایسا؟ اچھا، یہ جو ہے نا اہل علم میں سے بہت سے اہل علم نے یہی کہا ہے کہ چونکہ اقامت پر بھی اذان کا اطلاق ہوتا ہے، بین کل اذانین صلاۃ، حدیث میں آیا کہ ہر دو اذانوں کے درمیان نماز ہے، تو ایک اذان سے مراد اقامت ہے اور دوسری اذان سے مراد وہ اصل اذان ہے، تو وہ کہتے ہیں اس پر بھی اذان کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو جب اذان کا اطلاق ہوتا ہے وہی سارا معاملہ جو اذان کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اذان کا جواب دیتے ہیں، اذان کے جواب کے بعد دعا پڑھتے ہیں، لہذا اقامت کا جواب بھی انہی کلمات کے ساتھ ہم دیں گے اور دعا بھی کریں گے۔ یہ بہت سے اہل علم کا قول ہے، موالک کا بھی ہے اور دیگر کا بھی ہے۔
لیکن جو بات محققین نے لکھی ہے، مثلا شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ہے اور اسی طرح دیگر محققین، وہ یہ کہتے ہیں کہ کہیں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود یہ نہیں ثابت کہ انہوں نے اقامت کا جواب دیا ہو۔ تو اقامت کا جواب صحابہ سے ثابت نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، صحابہ سے ثابت نہیں، لہٰذا اس کا جواب ہم نہیں دیں گے۔ اور اس پر جو بین اذانین یعنی اذان کا اطلاق ہوا ہے، یہ صرف تغلیباً ہوا ہے۔ تغلیباً کا مطلب یہ کہ اس کو بھی اذان کو اس پر غالب کر کے اس کو اذان کہا گیا ہے، ورنہ یہ اقامت ہے اور وہ اذان ہے۔ جیسے سورج اور چاند کو الشمسان کہہ دیتے ہیں، یعنی وہ قمر یا چاند تو سورج نہیں ہوتا لیکن تغلیباً اس کو کہہ دیتے ہیں۔ یا والدین جب ہم کہتے ہیں، والدین والدن کی تثنیہ ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ والد جو باپ کے معنی میں ہے، والدہ ماں کے معنی میں ہے، تو والدہ کو والد تو نہیں کہتے لیکن وہ تغلیباً والدین کہہ دیتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر بھی اذانین کی بات ہے۔ آپ نے وہ دو چیزوں کا ذکر کیا، قمران اور ساتھ میں پیرالل شمسان، اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا۔ وہ شمسان کا مطلب کہ عربی، یہ اذانین عربی لفظ ہے، عربی لفظ عربی زبان میں یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، تو دو چیزوں پر یہ ایک ہی نام بولا گیا ہے، دونوں کو ایک ہی نام دیا گیا ہے، تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں یہ تغلیباً ہے، یعنی اذان کو اقامت پر غالب کر کے وہ اذان کا نام اس کو بھی دیا گیا ہے۔ جیسے سورج اور چاند پر جب سورج اور چاند دونوں کو اکٹھا بولتے ہیں تو شمسان کہہ دیتے ہیں، یعنی دو سورج تو نہیں ہوتے، ایک سورج ہے اور ایک چاند ہے۔ جیسے والدین میں ایک ماں ہے ایک باپ ہے، تو اس کو بھی والدین کہہ دیتے ہیں، تو یہ تغلیبی طور پر اس کو اذان کہا گیا ہے، حقیقتاً وہ اذان نہیں ہے، لہذا اس کے احکام اس پر جاری نہیں ہوتے۔ ہم یہ کہتے ہیں اگر کوئی جواب دیتا ہے تو اس پر نا کوئی ملامت نہیں ہے، اس کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے، اور جو جواب نہیں دیتا وہ بھی درست ہے۔ امام صاحب، مفتی صاحب آخری تشہد میں بیٹھے تھے، ان کی گود میں بچے نے پیشاب کر دیا، اس صورت میں کیا تمام مقتدی نماز دوبارہ لوٹائیں گے یا صرف امام کو نماز دہرانا ہوگی؟ اس کنڈیشن میں شرعی رہنمائی آپ۔ ہاں جی، یہ مقتدیوں کو نماز دہرانے کی تو کوئی بات ہے ہی نہیں، وہ اس لیے کہ وہ مقتدی ہیں، یعنی یہ تو یہ صورت ہے، اس صورت کے اندر ایک اختلافی مبحث بھی ہے۔ اگر یہ امام صاحب جو ہے نا درمیان میں اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے یا کوئی اور ایسا حادثہ ہو جائے، پھر بھی مقتدیوں کی نماز خراب نہیں ہوتی۔ مقتدیوں نے کیا کرنا ہے، ایک اس امام نے کسی اور کو پکڑ کے اپنی جگہ پہ کھڑے کرنا ہے اور اس نے نماز کی تکمیل کرانی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب ان پر چاقو کا وار کیا گیا اور وہ آگے نماز پڑھانے سے قاصر ہو گئے، تو انہوں نے ایک بندے کا ہاتھ پکڑا اور وہ پھر آگے ہو گئے، یا وہ بندہ خود آگے بڑھا اور نماز پڑھانی شروع کر دی۔ باقی لوگوں کی نماز تو اسی طرح ہی جاری رہی، انہوں نے نماز مکمل کر دی۔ تو مقتدیوں کی نماز تو کسی بھی صورت میں فاسد نہیں ہوتی، نہ ان کو دہرانی پڑے گی۔ اب جو ایسی صورتحال بنتی ہے تو یعنی امام بے وضو ہو جاتا ہے، کوئی اور حادثہ ہو جاتا ہے، تو اس میں اس نے نائب کو ادھر کھڑے کرنا ہوتا ہے، یعنی پیچھے سے ایک بندے کو پکڑ کے اس نے آگے نماز مکمل کر کے سلام پھیرنا ہے، اور اس نے وضو کر کے پھر وہاں پہ شامل ہونا ہے۔ اگر جماعت ہو گئی ہے تو اکیلے یہ پڑھ لے گا، اگر جماعت نہیں ہوئی ہے تو یہ اس میں شامل ہو جائے گا۔ رہ گئی یہ بات کہ آخری تشہد میں بیٹھا ہے اور اس دوران اس کے کپڑوں پہ کسی نے بچے نے پیشاب کر لیا، تو ایک بات تو یہ ہے کہ اگر وہ بچہ 2 سال سے کم عمر کا بچہ ہے، لڑکا ہے اور 2 سال سے کم عمر کا بچہ ہے، تو اس صورت میں معاملے کے اندر آسانی ہے، یہ نماز مکمل کرے اور سلام پھیر دے، معاملہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ بچہ جو ہے 2 سال سے زیادہ عمر کا ہے یا لڑکی ہے اور اس نے گود میں پیشاب کر لیا ہے، تو ہماری سمجھ کے مطابق
عبدہ و رسولہ تک، اور اسی طرح یہ درود شریف یہ اس نے پڑھ لیا ہے تو اب وہ سلام پھیر دے، اور اس کی بھی نماز مکمل ہے، مقتدیوں کی بھی نماز مکمل ہے۔ مقتدیوں کی بھی نماز مکمل ہے۔ جی اگلا سوال پیرنٹنگ سے متعلق ہے مفتی صاحب۔ ایک ماں اپنے بچے کو 2 سال سے زیادہ دودھ پلا سکتی ہے؟ یہ تو ایک طبی سا سوال ہے، طبی مطلب یہ کہ میڈیکل سے اس کا تعلق ہے۔ ہاں جی، ایک یہ ہے کہ 2 سال کے بعد ایک ماں دودھ پلاتی ہے بچے کو، اور بچہ جو ہے نا وہ دودھ پیتا ہے، تو اس میں شرعی لحاظ سے وہ حرمت والے مسائل نہیں ثابت ہوتے۔ یعنی اپنا بچہ ہے وہ تو اس کا بچہ ہی ہے، کسی اور بچے کو جس کی عمر 2 سال سے زائد ہے اور اس کو یہ خاتون دودھ پلائے گی، اس سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی، وہ رضاعت والے رشتے اس سے ثابت نہیں ہوں گے۔ رضاعت والے رشتے جو ثابت ہوتے ہیں وہ 2 سال کے اندر ثابت ہوتے ہیں۔ ایک بات، اب 2 سال سے زائد بچے کو دودھ پلانا شرعاً ممانعت اس کی ہے نہیں، لیکن قرآن نے جو بتا دیا ہے وہ یہ ہے کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین وفصالہ فی عامین، دونوں میں یہی ہے کہ اب دودھ سے جو ہے چھڑانا یہ 2 سالوں کے اندر ہے، 2 سال ہے، یہ مدت 2 سال ہے۔ مائیں 2 سال مکمل دودھ پلائیں، لیکن اگر وہ اس سے کم پہ ان کا مشورہ آ گیا ہے، 1.5 سال میں دودھ چھڑانا چاہتی ہے یا دونوں مل کے چھڑانا چاہتے ہیں خاوند کے ساتھ مشورے کے بعد، تو یہ ان کے لیے جائز ہے۔ اگر طبی لحاظ سے، میڈیکل کے لحاظ سے وہ دودھ اس بچے کے لیے مفید ہے اور وہ بچہ جو ہے نا اس کے بغیر صحت مند نہیں ہو رہا ہے تو پلا دے۔ مفتی صاحب اکثر کہا جاتا ہے یا سننے کو ملتا ہے کہ جی 2 سال کے بعد دودھ پلانا جو ہے وہ حرام ہے، تو ایسی بھی کوئی دلیل ہے کوئی کتاب و سنت میں کہیں ایسا کچھ ہے؟ نہیں، ایسی کوئی دلیل میرے علم میں کم از کم نہیں ہے کہ جس میں یہ آیا ہو کہ 2 سال کے بعد دودھ جو ہے وہ بچے کو پلانا یہ حرام ہو جاتا ہے۔ نہیں، کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے، اور اگر یہ دودھ وہ بچہ پیتا ہے تو ٹھیک ہے۔ ہمارے ساتھ جی یہیں پر ایک کالر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی، کون کہاں سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں سیال کوٹ سے بات کر رہی ہوں، عائشہ۔ جی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیر خیریت سے؟ اللہ کا شکر، چلیں اللہ تعالیٰ ہاں جی، خیر میں فرمائیں۔ نے مفتی صاحب سے پوچھنا تھا جی کہ جیسے ہم سوچتے ہیں 10 دفعہ تو پڑھنی ہے، 11 دفعہ، تو ہر دفعہ جو ہے وہ بسم اللہ، جیسے سورہ اخلاص ہے 10 دفعہ پڑھنی ہے تو ہر دفعہ بسم اللہ پڑھنی ہے۔ یہ میں نے مفتی صاحب جو ہے نا صوبے وطن والے، ان سے یہ پوچھا تھا تو انہوں نے کہا۔ اب میں نے یہ پوچھنا ہے، یہ آیات ہیں جیسے سورہ بقرہ کی ہیں آیات الف لام میم، یا وہ اپنے جو ہے آخری ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، یہ پوری جو ہے امانہ رسولو، تو جب ہم نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ آیات جو ہیں پہلی دفعہ بسم اللہ پڑھ کے، تو باقی جیسے سورہ حشر کی ہیں، سورہ آل عمران کی ہیں، سورہ مومنون کی ہیں، افاسبتم انما خلقناکم، تو ایک ہی دفعہ بسم اللہ سے یہ ساری جتنی بھی کوئی 10 آیتیں ہیں، کوئی 4 ہیں، کوئی صبح کی نماز میں پڑھنی ہوتی ہیں، تو باقی بڑی بڑی صورتیں تو نہیں آتی جی، تو اس طرح یہ جو ہم نے یاد کی ہوئی ہیں تو یہ ایک ہی بسم اللہ کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، یا کہ ہر سورہ کی آیات جو ہے ان کے ساتھ علیحدہ بسم اللہ پڑھنی ہے؟ دوسرے نمبر پہ یہ میں نے پوچھنا ہے کہ جیسے افاسبتم انما خلقناکم ہم پڑھتے ہیں تو میں نے 15 دفعہ پڑھنی ہے یا 11 دفعہ پڑھنی ہے، تو ایک دفعہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، یا ہر دفعہ جب میں نے یہ آیات جو ہے 4 آیات ہیں تو مطلب 11 دفعہ پڑھنی ہے تو 11 دفعہ بسم اللہ پڑھنی ہوگی، یا کہ ایک ہی دفعہ پڑھ کے تو 11 دفعہ میں پڑھ لوں افاسبتم انما خلقناکم؟ تو یہ 2 کوسچن ہیں میرے جی، بہت شکریہ۔ ایک یہ کہ مختلف آیات، مختلف صورتوں کی مختلف آیات جو ہے ایک بسم اللہ کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، یا کہ علیحدہ ہر صورت کی آیات کے لیے علیحدہ بسم اللہ ہے؟ اور دوسرے نمبر پہ یہ کوسچن ہے کہ جیسے افاسبتم میں پڑھنا ہے تو کیا میں 11 دفعہ پڑھنا ہے تو 11 دفعہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، یا کہ ایک ہی دفعہ پڑھ کے تو باقی 11 دفعہ پڑھ لینا ہے؟ جی ہم سمجھ گئے۔ جی مفتی صاحب بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی۔ مفتی صاحب اب معاملہ یہ ہے کہ ایک ہی بسم اللہ سے ہم نے بے شمار صورتیں پڑھنی ہیں، جو مجھے سمجھ میں آیا۔ اچھا، میں نا ایک جو قاعدہ ہے، جو اصول ہے، وہ میں بتا دیتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی سمجھ آئے گی، ہم سب کو سمجھ آ جائے گی۔ جب ہم صورت
کی ابتدا کرتے ہیں، قرآن مجید میں سے کوئی بھی سورت پڑھتے ہیں اور پہلی دفعہ پڑھتے ہیں، اس وقت تو ہم اعوذ باللہ پڑھیں گے اور اس کے ساتھ بسم اللہ بھی پڑھیں گے۔ مثلا سورہ فاتحہ ہے، سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، اس طرح تو ہم نے ابتدا میں کیا کرنا ہے، جب پہلی دفعہ ہم پڑھنے لگے ہیں تو تعوذ پڑھیں گے، پھر شروع کریں گے۔ یہ عام تلاوت کی بات ہو رہی ہے، نماز کے اندر نہیں۔ مثلا میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے لگا ہوں تو کہوں گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ہو گیا۔ اچھا، اب میں نے سورہ بقرہ کے درمیان سے شروع کرنی ہے، تو اب میں کیسے پڑھوں گا؟ پہلی دفعہ جب میں پڑھنے لگا ہوں تو تعوذ یعنی اعوذ باللہ پڑھوں گا۔ اچھا، میں کہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ اچھا، یا میں پڑھوں گا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم، تعوذ پڑھ کے بسم اللہ نہیں پڑھوں گا، ایسے ہی شروع ہو جاؤں گا۔ اچھا، یہ تو یہ صورت ہے۔ نماز سے خارج، نماز سے باہر کی یہ بات ہو گئی، یہ قاعدہ ہو گیا۔ سورت کے شروع میں بسم اللہ ضرور پڑھیں گے، اور پہلی دفعہ جب شروع کریں گے تو اعوذ باللہ بھی پڑھیں گے، اور درمیان سورت سے جب شروع کریں گے، پہلی دفعہ پڑھنے لگیں گے تو تعوذ اعوذ باللہ بھی پڑھیں گے، بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ اور اگر ہم نے چند آیات مختلف صورتوں سے یا ایک ہی صورت کے اندر مختلف جگہوں سے پڑھنے لگے ہیں تو شروع میں ہم کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، پھر ہم پڑھتے ہیں مثلا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، پہلے اس کو پڑھ لیا، اس کو بعد میں پڑھ لیا۔ یہاں پر بسم اللہ دوبارہ نہیں پڑھیں گے، نہیں پڑھیں گے۔ کسی اور صورت سے ہم شروع کرنے والے ہیں، اس صورت کے اندر بھی بسم اللہ ہم نہیں پڑھیں گے جب درمیان سے شروع کرنے والے ہیں۔ سب کو ایک ہی تعوذ اس کے لیے کافی ہے اور بس۔ ہاں، صورت کی ابتدا کریں گے تو اس کے لیے بسم اللہ ضروری ہے۔ نماز میں سورہ فاتحہ سے پہلے ہم نے اعوذ باللہ بھی پڑھنا ہے اور اس کے بعد بسم اللہ بھی۔ اس کے بعد ہم سورہ فاتحہ پڑھ کے جب سورت پڑھنے لگیں گے تو سورت کے پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ مستحب ہے اور بس۔ اور اگر ہم نے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی آیات، سورت میں سے کوئی آیات ان کی تلاوت کرنی ہے تو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہاں سے ہم پڑھنے لگے ہیں تو اس سے پہلے بسم اللہ ہم نہیں پڑھیں گے اور نہ اعوذ باللہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ بھی ہم نے پہلے پڑھ لی ہے، بسم اللہ بھی پہلے پڑھ لی ہے۔ اب سورت کے درمیان سے ہم پڑھنے لگے ہیں نماز کے اندر، وہ ڈائریکٹ ہم وہ جو آیات ہے وہی پڑھیں گے۔ وہ 10 مرتبہ پڑھیں، 11 مرتبہ پڑھیں آیات تو اسی طرح پڑھتے جائیں گے، دوبارہ بسم اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ سورت کے شروع میں بسم اللہ ضرور پڑھیں گے، ہاں سورۃ توبہ کی شروع میں بسم اللہ بھی نہیں پڑھیں گے اور اعوذ باللہ تو پڑھیں گے۔ انشاءاللہ اس سے نا وہ کوئی سمجھ آ گئی ہوگی، ایک خلاصہ سا بیان ہوگا انشاءاللہ، سمجھ سکتے ہیں جی۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ میرا وضو بار بار ٹوٹ جاتا ہے، یہاں تک کہ 2 یا 1 منٹ بھی نہیں رہتا۔ اللہ اکبر، حیرانگی کی بات ہے۔ پھر بھی اسی طرح سے نماز ادا کرتا ہوں، کیا میری نماز ہو جاتی ہے؟ نماز کے دوران بھی وضو ٹوٹتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے ہمارے اس بھائی کو اور ہم سب کو۔ یہ عذر ہے اور شرعی عذر ہے، اور یہ بندہ، یہ ہمارا بھائی ہر نماز کے لیے وضو کرے گا، یعنی ہر نماز کے وقت کے لیے۔ اب ظہر کا وقت شروع ہونے لگا ہے، اب یہ وضو کر لے گا۔ اب ظہر کی نماز پڑھ لی ہے اس نے، درمیان میں وہ تلاوت کر رہا ہے، درمیان میں جو ہے نا نوافل پڑھ رہا ہے، سنتیں پڑھ رہا ہے، عصر کی نماز تک اگر کسی اور ذریعے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹا تو یہ ہوا کے نکلنے سے جو ہے نا اس کا وضو ہم کہیں گے کہ اس کا وضو نہیں ٹوٹا ہے۔ یہ نمازیں پڑھے، تلاوت کرے، نوافل پڑھے، سنتیں پڑھے، بالکل درست ہے۔
ہاں عصر کی نماز جب وہ پڑھے گا پھر سے وضو کرے گا، عصر کی نماز کے لیے پھر سے وضو کرے گا، پھر وہاں پر جو نوافل ہیں جو پڑھنا چاہے پڑھے، فرض نماز پڑھے، مغرب کے لیے پھر سے وضو کرے گا۔ اس کی جو ہے نا یہی ترتیب بنے گی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مستحاضہ عورت تھی۔ مستحاضہ عورت وہ جس کو خون آتا ہی رہتا ہے، یہ مینسز کے علاوہ خون، بیماری کی وجہ سے وہ خون آتا ہی رہتا ہے، رکتا ہی نہیں ہے، تو ایسی خواتین تھی، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ ہر نماز کے لیے وضو کر لیا کرو، ظہر کے لیے الگ وضو، عصر کے لیے الگ وضو، اور نماز پڑھتے جاؤ، خون بہتا ہے، کپڑوں پہ لگتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ان کا وضو قائم ہے۔ تو یہ بعض لوگوں کا جو ہے نا ہوا نکلتی رہتی ہے، بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ پیشاب کے قطرے نکلتے رہتے ہیں، اچھا بعض لوگوں کا یہ جو ہوتا ہے نا بواسیر کے مریض ہوتے ہیں، ان خون نکلتا رہتا ہے، یا پھر خواتین استحاضہ کا مسئلہ ہو جاتا ہے، یا لیکوریا جو ہے نا وہ جاری رہتا ہے، یا اور اس طرح کی صورتیں ہوتی ہیں۔ تو ان میں حکم یہ ہے ان تمام صورتوں میں کہ وہ ایک وقت کے لیے وضو کرے، اس دوران نوافل ہیں، سنن ہے، فرائض ہیں، وہ ادا کرے، اگلے وقت کے لیے پھر سے وضو کرے گا، اس کی نماز بالکل ہو جاتی ہے۔ اور باقی ہم دعا کرتے ہیں بھائی کے لیے اور سب بیماروں کے لیے، اللہ تعالیٰ سب کو صحت عطا فرمائے۔ آمین جی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جو ہمارے جو ہیں دوست احباب ہیں انہیں صحت تندرستی دے۔ یہیں پر وقت ہوا ہے جی ایک بریک کا، بریک کے بعد آ کے پھر یہیں سے انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ ویلکم بیک جی، پروگرام فتویٰ آن کرنٹ ایشوز میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر اپنے سوال جو ہے ہمیں لائیو پروگرام میں آپ جان سکتے ہیں۔ مفتی صاحب، اگلا جو معاملہ ہے وہ کارپوریٹ سیکٹر میں اور گورنمنٹ سیکٹر میں مفت پیٹرول ملتا ہے آپ کو ماہانہ، جو بھی ہے اس کی کوئی ڈیڈ لائن ہوتی ہے 150 لیٹر، 90 لیٹر یا 100 لیٹر۔ اس میں اگر ہم 80 لیٹر استعمال کر لیتے ہیں، جو باقی کا 50 سے 60% جو تیل بچ جاتا ہے، باقی کا جو 60% تیل یا 60 لیٹر تیل بچ جاتا ہے، اس میں جو ہے اگر اس کی کوئی فرضی پرچی بنا کر اس کو وصول کرنا، وہ کیا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یعنی فرضی پرچی کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹ بول کے ہاں جی، تو ایسے وہ پھر پیٹرول حاصل کرنا جائز نہیں ہے، یہ بالکل یعنی کہ ناجائز ہے۔ حکومت نے یا کوئی کمپنی نے اپنے ملازم کو جو حد متعین کی ہے کہ اتنا پیٹرول تم استعمال کر سکتے ہو، تمہارے کام ہوتے آنے جانے یا جو بھی ہے، اب اس بندے نے وہ پیٹرول نہیں خرچ کیا، گھر بیٹھا رہا یا اس طرح زیادہ خرچ نہیں ہو سکا، تو اس کے لیے جعلی پرچی بنوانا یہ ظلم ہے، ناجائز ہے، وہی جھوٹ ہے۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی بات سے بچو، اجتناب کرو، اور جو جھوٹ ہے یہ بندے کے ہلاکت کا ذریعہ ہے، اس سے بندہ ہلاکت میں پڑ جاتا ہے۔ اور یہ جھوٹ بولتے بولتے، وہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے، وہ يَتَحَرَّى الْكَذِبَ، اور جھوٹ ہی کو تلاش کرتا ہے، تو حتیٰ یُکتب عند اللہ کذاب، اللہ کے ہاں بھی وہ کذاب لکھ دیا جاتا ہے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ یہ جو پیٹرول وغیرہ ان کو دیتے ہیں نا، یہ اباحت ہے، تملیک نہیں ہے، یعنی حکومت نے یا کمپنی نے اس بندے کو 50 لیٹر کا مالک نہیں بنایا، بلکہ 50 لیٹر کے لیے وہ اباحت ہے، یہ اس کے لیے استعمال کرنا مباح ہے۔ اب اباحت میں حکم یہ ہوتا ہے کہ جتنی چیز آپ نے استعمال کر لی ہے اب وہ آپ کا حق ہے، لیکن اس سے زائد آپ جو ہے نا ویسے ہی لے لیتے ہیں، کھاتے نہیں ہیں، استعمال نہیں کرتے اور پھر اس کو لے لیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، تملیک نہیں ہے۔ مثلا آپ کو
بلایا گیا کھانے پہ تو آپ کھانا کھا لیتے ہیں، کچھ کھانا بچ جاتا ہے، جی اچھا یہ ڈرائی فروٹ ہے میز پر رکھے ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہمارے لیے لائے ہیں، شاپ پر بھر دو اور جیب میں ڈال دو، نہیں، یہ اباحت ہے، آپ نے کھانے ہیں یہاں پر جتنے کھا سکتے ہو کھا لو، اب اس کو جیبوں میں ڈال کے لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہ پیٹرول والی جو صورت ہے یہ اباحت کی صورت ہے، یہ تملیک کی صورت نہیں ہے۔ جتنا خرچ کرو گے وہ ٹھیک ہے، اس سے زائد خرچ کرو گے وہ اس کے لیے بھی حد بندی مقرر ہو گئی ہے، خرچ نہیں کیا اور جھوٹ بول کے لے رہے ہیں یہ بھی حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ مفتی صاحب اگر اس کی پیٹرول کی کوئی قیمت ملتی ہے یا اس کی کوئی حد طے کر دی جائے تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں شرعی حوالے سے؟ یعنی اس کو پہلے پیسے دے دیے جاتے ہیں کہ کہ آپ ہاں وہ صورت تملیک کی بنتی ہے، جی وہ تملیک کی صورت بنتی ہے، وہ پیسے اس کی ملکیت بن گئے۔ مثلا اس کو کہہ دیا کہ آپ نے کھانے کے لیے جو ہے نا آپ کو 1000 روپے دیتے ہیں، جی اچھا آپ وہ کھانا نہیں کھاتے، آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، آپ وہ یہ پیسے جب دیے جاتے ہیں تو یہ صورت تملیک کی ہوتی ہے، یعنی اس کو مالک بنا دیا جاتا ہے۔ مفتی صاحب روزے کے بغیر بھی تو ہاں جب روزے کے بغیر بھی بنتا اس طرح نہ، یعنی وہ تو بطور مثال کے میں نے کہہ دیا۔ جی اب جو ہے یہ تملیک کی صورت ہوتی ہے اور تملیک کی صورت میں اس کو استعمال کرنا درست ہے۔ اگر کم پیسوں کا کھانا کھا لیا جائے ٹھیک ہے تو باقی کے پیسے وہ شخص اپنی جیب میں رکھ سکتا رکھ سکتا یہ پیسوں کی صورت یہ تملیک کی ہے، اباحت کی نہیں ہے۔ واحد کی نہیں۔ ہاں جی عمومی طور پہ جو ہے وہ ہمارے ادارے موسٹلی جو ہے وہ اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے ایلیمنٹس، کرپشن کے ایلیمنٹس کی وجہ سے تباہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور ہم جو ہے ایمان اور ہمارے ایمان میں اضافہ ہو۔ مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کا، دامن وقت میں گنجائش نکالی۔ ایز یوزول ایک بار پھر ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ہم انشاءاللہ حاضر ہوں گے جی۔ میری ٹیم اور مجھے جو ہے فی الوقت دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سب کو جو ہے پروگرام میں انشاءاللہ شامل کریں گے۔ نیچے دیے گئے نمبر پر جو ہے وہ ہم سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر وقت ہوا ہے جی ہمارے پروگرام کا ختم ہو چکا ہے وقت۔ اپنے میزبان ارسلان اعظم کو اجازت دیں، اللہ کے بعد۔ فاسألوا أهل الذكر إن